نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ پارہ 29 سورہ جن رکو 1 آیت نمبر 1۔ سورہ جن مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 28 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ الاعراف وقبل سورۃ یونس، حالت جموعی میں 82 نمبر پہ ہے، حالت نزولی میں 40ویں نمبر پہ ہے۔ ما قبل سورہ نوح کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورہ نوح میں منکرین توحید، منکرین رسالت، منکرین بعث بعد الموت کا ذکر تھا۔ سورۃ الجن میں جنات کی اسلام کا واقعہ ہے جو ایک ترغیب ہے۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیت نمبر 1 میں فرمایا انہ استمع نفر من الجن۔ موضوع صورت امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ جس طرح فطرت سلیمہ والے انسان قرآن کریم کے لیے آب حیات کے لیے تشنہ لب ہے، اسی طرح سلیم الطبع جن بھی قرآن کریم کے لیے چشم برا ہے۔ آیتوں کی تفسیر اور تشریح سے پہلے چند واقعات کا جاننا ضروری ہے اور تفسیر سمجھنے میں جس کی ضرورت پیش آئے گی۔ نمبر 1، پہلا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان شیاطین کو شہاب ثاقب کے ذریعہ سننے سے روک دیا گیا، اور اسی حادثہ کے تحقیق کے ضمن میں یہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، جس کا ذکر سورہ احقاف آیت نمبر 29 میں ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قذافی در منصور۔ دوسری بات یا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب کسی جنگل میں یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے قیام کرتے تھے کہ جنات کی سردار ہماری حفاظت کریں گے، اور عموماً یہی الفاظ کہتے تھے کہ اعوذ بعزیز هذا الوادی من شر سفہاء قومہ، یعنی میں اس جنگل کے سردار کے پناہ لیتا ہوں اس کے قوم کے بے وقوف، رذیل اور شریر لوگوں سے۔ قذافی تفسیر در منصور۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا، قذافی تفسیر ابن کثیر۔ چوتھا واقعہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو کفار، منکرین، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجوم جمع کیا۔ قضا فی تفسیر ابن کثیر۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ نفر کا اطلاق 3 سے 10 تک عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ جنات کا ذکر ہے، یہ کل 9 حضرات تھے، نصیبین کے رہنے والے تھے، اور اوحی الیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کہ جس واقعہ کا ذکر سورہ جن میں مذکور ہے، اس واقعہ میں قرآن سننے والے جنات جو تھے یہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول اللہ مبارک
صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ وجہ یہ ہے، اور ایک جنات کی حقیقت کیا ہے؟ جن مخلوقات الہیہ میں ایک مخلوق ہے، اور ان جنات میں اجسام بھی ہے، ذی روح بھی ہے، اور انسان کی طرح عقل بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، ادراک بھی رکھتے ہیں، احساس بھی رکھتے ہیں، مگر لوگوں کی نظر سے مخفی ہوتے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتی جنات، اس لیے اس کا نام جن رکھا گیا، جس کا لفظی معنی ہے مخفی، پوشیدہ۔ بلکہ کلام عربی میں جس لفظ میں جیم نون آ جائے تو اس میں اخفا ہوتی ہے، پوشیدگی ہوتی ہے۔ مثلا جنات ہے، جیم نون، جنت، جنون، جنین، ان سب میں اخفا ہے اور پوشیدگی موجود ہے۔ جنات کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ انسان کے بارے میں تو فرمایا خلقہ من تراب، اور جنات جو ہے اس کے پیدائش من النار ہے۔ جن کی تعریف یہ ہے کہ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، جسم، اس کا ایک جسم ہے، جرم ہے، آگ سے بنی ہوئی ہے، اور یہ مختلف شکلوں پر، جرموں پر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جبکہ فرشتہ جو ہے وہ بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن وہ جسم نوری ہے، جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ۔ جنات میں بھی انسان کی طرح نر مادہ، مرد عورت ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح جنات میں بھی توال و تناسل کا سلسلہ بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں جنات کو شیاطین بھی کہا گیا، اور یاد رکھے کہ قد استکثرت من الانس، انسانوں سے جنات زیادہ ہے۔ نص قطعی قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق جنات کی تعداد انسانوں کے بنسبت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس جنات کو شیاطین بھی کہا ہے۔ وہ بھی جنات سے شریر لوگوں کا نام ہے، جو اس میں شرپسند لوگ ہیں، لوگ تو نہیں ہے، جنات ہے۔ وعلی کل حال جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت سے، دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ موجودہ الحاد کے دور میں، زنادقہ کے دور میں، بدینی کے دور میں لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جادو کا انکار کرتے ہیں، جس کا ذکر خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور قرآن کریم ہر قسم کی ترمیم تحریف سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کی کسی بھی لفظ میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من عزیز۔ اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فی تفسیر